بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ادراک ٹی وی۔ ناظرین اکرام، حقیقت یہ ہے کہ زندگی بعد الموت دراصل موجودہ زندگی کا ایک جاری سلسلہ ہے اور عالم آخرت عالم شہادت کا ہی انجام کار ہے۔ جس طرح زمان و مکان میں باقی چیزیں کسی نہ کسی شکل میں قائم رہتی ہیں، اس طرح انسانی نفس کی حیات بھی جاری و ساری عمل ہے، البتہ اس کی ظاہراً شکل، صورت اور اسلوب تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ دراصل جسے ہم کچھ بھی نہیں کہتے ہیں وہ بھی کچھ ہوتا ہے، جیسے صفر میں برابر تعداد کے لا انتہا منفی اور مثبت اعداد چھپے ہیں۔ اگر وہ حقیقت نہیں تو حقیقت کا عکس ضرور ہے۔ یہی حال ہماری کائنات کا ہے۔ اس تخلیق سے پہلے کا زمانہ بھی کچھ نہیں کی حالت کا مظہر نہ تھا، اور اگر ہم اس کو کچھ نہیں مان بھی لیں تو اس کچھ نہیں والی حالت ہی سے سارے وجود برآمد ہوئے۔ اس کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ قرآن حکیم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ مادی کائنات عالم باطن کا ایک ادنا ظہور ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک عالم تھا جس میں فرشتے، جنات اور انسانی ارواح اپنی لطیف شکلوں میں موجود تھے۔ یعنی انسان کی کہانی کائنات کی کہانی سے قدیم تر ہے، بلکہ یہی کائنات کے ڈیزائن کا سبب ہے، جس کا مقصد انسان کی نشو و نما کے لیے سامان پیدا کرنا ہے۔ یعنی کائنات انسان کی وجہ سے ہے، انسان کائنات کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس بنا پر قرآن پاک انسان کو حاکم اور کائنات کو محکوم کے درجہ میں رکھتا ہے۔ انسان عالم ہے اور کائنات معلوم کا درجہ رکھتی ہے۔ اس نظام میں سائنس کا مقصد کائنات کے علم تک رسائی ہے، جبکہ اسلام کا مقصد کائنات اور غایت کائنات کے علم کا حصول ہے۔ ناظرین، حق کا تقاضا یہی ہے کہ حق کو پہچانا جائے۔ حکومتیں آئین بناتی ہیں کہ حق قائم ہونا چاہیے، لیکن خواہش اور ضرورت کے باوجود اس دنیا میں سبھی کو حق اور سچ کا بدلہ نہیں ملتا، اور مظلوم انصاف کی امید میں مرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ زندگی بعد الموت انصاف کی اپنی ضرورت ہے۔ یہ کائنات میں تمام مخلوق کی ضرورت ہے۔ بالآخر باطل کی شکست اور حق کا بول بالا کائنات کے ڈیزائن کا بنیادی عنصر ہے۔ اس کے باوجود اگر عدل اس عرضی جہان میں ممکن نہیں تو فطرت کا یہ مطالبہ ہوگا کہ کوئی اور جگہ ضرور ایسی ہونی چاہیے جہاں مظلوم کو اس کا حق مل جائے۔ انصاف کے اس دن کا نام یوم الدین ہے۔ یہ ہے حساب کا دن، جب موت ذبح کر دی جائے گی۔ ظالم اور مظلوم، حق اور باطل، کمزور اور طاقتور، کافر اور مومن، سبھی اپنے رب کی عدالت میں اس کے انصاف کے منتظر ہوں گے۔ اس روز یہ بات پوری ہوگی کہ ہم اسی کے پاس سے آئے ہیں اور ہمیں اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ اس لیے اگر ہم واقعی عقل مند ہیں، اپنے نفع اور نقصان کی تمیز رکھتے ہیں، تو موجودہ زندگی میں ہمیں یہی فکر ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو تو اپنے اعمال کی وجہ سے شرمسار نہ ہونا پڑے۔ اس لیے ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے، اور ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ ہمارا تعلق اس عظیم ذات سے استوار رہے جس کے پاس ہماری آخری بقا ہے۔ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سچوں کے سچے ہیں، انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے کہ کثرت سے اس کا ذکر کرو۔ قرآن پاک کی سورت بقرہ کی آیت 152 میں ارشاد ربانی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم میری یاد کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور روگردانی نہ کرو۔ ناظرین اکرام، ذکر سے آدمی اپنے خالق سے تعلق کو بڑھا سکتا ہے اور اپنے مقام کی ترقی پا سکتا ہے۔ اگر ذکر کے ساتھ فکر بھی ہو تو کائنات کی تسخیر کی راہیں خود بخود اس پر کھلنے لگتی ہیں۔ ناظرین اکرام، ابدی حیات کے علاوہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ عرضی حیات بھی اطمینان سے گزرے اور خوف و حزن سے بھی آزاد ہو۔ یہی ہمارے خالق کی منشا ہے۔ وہ اپنے شاہکار کو کسی صورت بھی غم اور رنج میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خلقت اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے،
اور یہ بھی کہ تمہارا رب تم سے تمہاری ماں کی نسبت 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اور اس محبت کا ہی یہ تقاضا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ انسان غلط راہوں پر چل کر اپنا نقصان کر بیٹھے۔ خالق کو اپنی تخلیق کی بہتری منظور ہے، اس لیے ان کے فائدے کے لیے اس نے قانون بنائے جن پر عمل کرنے سے اسی کا فائدہ ہے۔ اگر کوئی شخص ان قوانین کے خلاف جاتا ہے تو وہ نہ صرف اپنا بلکہ معاشرہ کا بھی دشمن ہے۔ لہٰذا انسان کی بہتری کا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انحصار اللہ تعالیٰ کے احکام یعنی قرآن پاک کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی پیروی میں ہے، نہ کہ مادر پدر آزادی میں۔ اس محبت کی شان یہ ہے کہ مالک کون و مکان ہمیں خود یہ دعا سکھاتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما دنیا میں بہتری اور آخرت میں بہتری، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ انسانیت کی اکثریت اس دنیا میں امن کے ساتھ زندگی گزارنے کی خواہاں ہے۔ شر پسند تھوڑے ہی ہوتے ہیں جو ہر ایک کے لیے زندگی میں مشکلات پیدا کرتے ہیں اور انسانی قدروں کو پامال کرتے ہیں۔ سوسائٹی یہ پوچھتی ہے کہ کیا انہیں کیے گئے جرائم کے سلسلے میں باز پرس نہیں ہونی چاہیے؟ اگر وہ دنیاوی عدالتوں میں سب کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا وہ ہمیشہ سزا سے بچے رہیں گے؟ زندگی بعد الموت یا حیات بعد الموت اس سوال کا جواب ہے۔ یہ انصاف کی ضرورت ہے، یہ شرفا اور دانشوروں کی ضرورت ہے، غریبوں اور کمزوروں کی ضرورت ہے، ہر اس آدمی کی جو انصاف کا طلبگار ہے۔ حیات بعد الموت اور روز جزا اس کی ضرورت ہے۔ علاوہ ازیں انسان کا اس کائنات میں ایک بے مثال اور منفرد مقام ہے۔ یہاں کی ہر چیز اس کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ سورج پر نظر ڈالیں، اتنا بڑا ہونے کے باوجود یہ بھی اسی خدمت کو انجام دے رہا ہے۔ درختوں کو لیں، وہ بھی انسان کے لیے کام کر رہے ہیں، پرندے بھی اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ کائنات کے بڑے بڑے ستارے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے، ان کی موت و حیات بھی ہمارے لیے ہے۔ ان کے ٹوٹنے پھوٹنے سے وہ عناصر بنے جن سے ہماری زمین اور ہمارے جسموں کی تشکیل ہوئی تھی۔ موجودہ سائنس اس بات کی سب سے بڑی گواہ بن کر پیش ہو رہی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کی خاطر ہے۔ یہاں کی ہر چیز کسی نہ کسی طرح انسان کے کام آ رہی ہے۔ ارشاد ربانی تعالیٰ ہے، اور تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ مسخر کر دیا ہے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ ناظرین کرام، سوچنے کی بات ہے کہ اگر کائنات کا سارا نظام انسان کے لیے ہے تو انسان کس لیے ہے؟ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے۔